الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ النحل آیت نمبر 1، 2، 3 اور آیت نمبر 4 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم قرآن مقدس کی 16ویں سورۃ النحل تفسیر نور القرآن کی روشنی میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النحل کا تعارف، پھر عربی کلمات کا اردو ترجمہ، اور پھر اس کے بعد جو ارشادات اس کی تفسیر میں قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سورت کی 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورہ پاک میں یہ آیت موجود ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ اس لفظ النحل کی نسبت سے نام پاک النحل رکھا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ۔ اللہ کا حکم آ پہنچا اے کافرو، تم اس کی جلدی طلب نہ کرو۔ اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ وہی جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں پر جس پر چاہے نازل فرماتا ہے۔ لوگوں کو ڈراؤ کہ میرے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، سو تم مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، وہ ان سے بلند و بالا تر ہے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا تو وہ اعلانیہ جھگڑنے لگا۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ کفار مکہ ضد اور تکبر و غرور سے کہا کرتے تھے کوئی کسی قسم کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ یہ بھی مطالبہ کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کہتے ہیں ہم پر عذاب نازل ہوگا وہ کب آئے گا؟ ان آیات مقدسہ میں فرمایا گیا ہے کہ جلدی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، بس وہ آ ہی گیا۔ جس رب کی طرف سے عذاب آئے گا وہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہ اللہ اپنی قوت طاقت سے ان سب سے بلند و بالا ہے جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہی جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے۔ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو تم مجھ سے ڈرو۔ فرشتوں کو روح کے ساتھ اتارتا ہے، یعنی وحی کے ساتھ۔ جس طرح روح سے حیات ہے ایسے ہی وحی الہی حیات بخش ہے،
اسی وحی مقدس سے ہی حجاز کے پاک صحراؤں میں حیات پیدا ہوئی۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، نبوت عبد المطلب کے یتیم پوتے پر کیوں؟ تو فرمایا یہ اس کے اختیار کی بات ہے، جس پر چاہے اتار دے۔ نبی کے انتخاب کے لیے تمہارا اختیار نہیں، اللہ جسے چاہے نبی بنا دے۔ نبی آ کر لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی اور الہ نہیں، وہ ایک ہی خدا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے ذکر سے اس کی وحدانیت کے دلائل کا ذکر ہے۔ یہ اس قدر واضح اور کھلی دلیل ہے جس کا اقرار کیے بغیر چارہ نہیں۔ یہ عظیم کارخانہ کس قدر حسین انداز سے چل رہا ہے، اس کے چلنے میں کسی قسم کی خرابی نہیں، نہ کسی قسم کی رفتار میں کمی بیشی ہے۔ اگر انسان اس عظیم کارخانے کو غور سے دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے اور بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دوسری دلیل یہ فرمائی گئی ہے کہ انسان کی پیدائش پر غور کیا جائے کہ پانی کے ایک قطرہ سے تخلیق ہے، مگر اس کی ہمت قوت کو دیکھو، کہاں کہاں کمند پھینک رہا ہے، حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے رہا ہے، بے شمار صلاحیتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، مگر یہ انسان اپنی اصل پر غور نہیں کرتا، نہ ہی اپنے رب قدوس کے قریب ہوتا ہے، بات بات پر الجھتا ہے، جھگڑتا ہے۔ انسان کا ایک قطرہ سے عجیب و غریب مخلوق بننا، ماں کے پیٹ میں پرورش پانا، اندھیروں میں رہنا، دنیا میں مختلف شکلیں اختیار کرنا، مکمل ہونے پر اس میں روح پھونکنا، پھر ایک مدت پوری ہونے پر دنیا میں آنا، یہ سب حیران کن کام ہے۔ چاہیے تھا کہ یہ دنیا میں آ کر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا، تابع فرمان ہوتا، مگر بات بات پر جھگڑے کرتا ہے۔ ایک دن ابی ابن خلف بارگاہ رسالت میں آیا اور ایک بسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں لے کر کہا، اے محمد، آپ اس ہڈی کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ اسے پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔